ہر رمضان کے آخری دن ہم خود سے ایک پرومس کرتے ہیں، اس بار رمضان کے بعد بھی میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اس وقت دل بالکل سچا ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ ہفتوں کے بعد ہی وہ پرومس ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پرابلم ہمارے ارادے میں یا ہماری زندگی کے سسٹم میں؟ وہ سچا مومنٹ رمضان کا لاسٹ اسرا ہوتا ہے۔ رات کو دعا کرتے وقت دل بہت سافٹ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان دل سے کہتا ہے، یا اللہ اس رمضان کے بعد میری زندگی بدل دینا، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور سچ بتاؤں، اس وقت وہ پرومس جھوٹ نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر رمضان ختم ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے اور وہی اسٹرگل شروع ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ کا اثر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ انوائرمنٹ رمضان میں ہمارا انوائرمنٹ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ اسلامک ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ہر طرف ایک اسپریچول فیلنگ ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھنا نیچرل لگتا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد انوائرمنٹ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے، فون واپس زیادہ یوز ہونے لگتا ہے، لیٹ نائٹ جگنا واپس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جب روٹین چینج ہوتی ہے تو نماز سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے۔ دل کا کنیکشن رمضان میں ایک اور چیز ہوتی ہے، دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے وقت دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اگر گناہ واپس سٹارٹ ہو جائے یا وقت زیادہ ویسٹ ہونے لگے تو دل دھیرے دھیرے ہیوی ہو جاتا ہے اور پھر نماز مشکل لگنے لگتی ہے۔ سب سے کامن پرابلم ایک اور پرابلم ہے جو بہت لوگ فیس کرتے ہیں، فجر ٹائم پہ قرآن ڈیلی، زیادہ عبادت، لیکن رمضان کے بعد ہم سڈنلی سب کچھ کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب پرفیکٹ روٹین مینٹین نہیں ہوتی تو انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے سب چھوٹ جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، اگر سچ میں آپ چاہتے ہو کہ رمضان کے بعد بھی نماز قائم رہے تو کچھ پریکٹیکل چیز فالو کرنی پڑے گی۔ اپنا انوائرمنٹ چینج کرو، جو چیز آپ روز دیکھتے ہو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر فون پر صرف انٹرٹینمنٹ ہوگا تو دل بھی اسی طرف جائے گا، لیکن اگر آپ اپنے فون میں اسلامک ریمائنڈرز، قرآن ریسیٹیشن، اسلامک لیکچرز یہ سب ایڈ کرو گے تو دھیرے دھیرے دل پھر اللہ کی طرف آئے گا۔ فجر کو لائف کا اینکر بناؤ۔ اکثر سب سے زیادہ مس ہونے والی نماز فجر ہوتی ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اگر فجر فکس ہو گئی تو نماز آٹومیٹکلی ایزی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنا سلیپ روٹین تھوڑا چینج کرو، لیٹ نائٹ اسکرولنگ کم کرو اور فجر کو پرائیورٹی بناؤ۔ پرفیکٹ نہیں، کنسسٹنٹ بنو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں اب جب تک پرفیکٹ روٹین نہیں بنے گی تب تک پراپرلی اسٹارٹ نہیں کروں گی، لیکن یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ اسلام میں ایک رول ہے، چھوٹا عمل ہو لیکن ریگولر ہو، اس لیے چاہے صرف نماز ہی اسٹارٹ کرو لیکن اسے ڈیلی روٹین بنا لو، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہو۔ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ڈیلی اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو، اگر آج میری زندگی کا لاسٹ دن ہو تو کیا میری آخری نماز پڑھی ہوئی ہوگی؟ یہ سوال انسان کو اندر سے جگا دیتا ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور ہر سال ہم ایک پرومس کرتے ہیں، یا اللہ اس بار میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور سچ یہ ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن اللہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ بندہ گننے کے بعد واپس اٹھتا ہے یا نہیں۔ اس لیے نماز کبھی مس ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا، بس واپس کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کو واپس آنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہے۔ سچ بتانا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ کون سی نماز مینٹین کرنا مشکل لگتا ہے، فجر یا عشاء؟ کامنٹس میں ضرور لکھنا۔